اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت جو خالق کائنات نے انسان کو عطا فرمائی وہ عقل اور شعور ہے۔ عقل کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جس کی فضیلت احادیث طیبہ میں بھی ہے، اور ہم اگر غور کریں تو خود عقل اپنے ہونے کو ثابت کرتی ہے اور اس پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے عقل کا ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور احادیث طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو امام طبرانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی، جن نعمتوں کی تقسیم کی ہے، ان میں سب سے افضل ترین چیز جو اللہ نے عطا فرمائی وہ عقل ہے۔ اور ارشاد فرمایا فبالعقل یعرف الحی من المیت والحق من الباطل، اور عقل ہی کی بدولت زندہ اور مردہ میں پہچان ہوتی ہے، حق اور باطل میں پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ عقل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جس کی اہمیت حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر اگر ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں تو معلوم ہوگا کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ بھی عقل ہی کا ہے، ورنہ کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے جانور بھی ہیں، پیتے ہم بھی ہیں، پیتے جانور بھی ہیں، سونا ہمیں بھی ہوتا ہے، نیند ان کو بھی آتی ہے، اولاد انسان کی ہاں بھی ہوتی ہے، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے جانوروں سے۔ لیکن ایک عقل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، جانور سے افضل کر دیا، جانور سے بڑھا دیا۔ اگر عقل نہ ہو تو پھر انسان کا حال بھی جانوروں جیسا ہوتا ہے، اور اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جن کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ پھر جانوروں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی نالی میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کوئی غلاظت میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کوئی بلا وجہ جانوروں کی طرح لوگوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور کوئی برہنہ لباس اتار کر پھر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو اگر عقل ختم ہو جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی تمیز باقی نہیں رہ جاتی، انسان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ایک جانور کا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عقل و شعور ہے جس کی بدولت انسان بہت بلندی حاصل کر لیتا ہے، ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، بزرگی عطا فرمائی ہے، اور وہ جو بزرگی ملی ہے وہ عقل و شعور کی بدولت ملی ہے۔ ورنہ جو کام جانور کرتے ہیں ان میں سے اکثر کام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عقل و شعور ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو یہ عقل ہے کہ جو نفع اور نقصان کو واضح کرتی ہے۔ آدمی اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور سوچتا ہے کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹے بچے جن کی عقل ابھی کام کرنا شروع نہیں کرتی، وہ ایسے کام کر جاتے ہیں انجانے میں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر سال ڈیڑھ سال کا بچہ ہے، اس کا خیال، اس کی حفاظت اس کے گھر والے کرتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی اس کے پاس عقل نہیں ہے، اگر اس کے سامنے بجلی کا تار آ گیا تو اس نے اس کو بھی پکڑ لینا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی گرم برتن رکھ دیا تو اس کو بھی ہاتھ لگا دینا ہے۔ الغرض کوئی بھی خطرناک چیز اس بچے کے سامنے آ گئی
تو اس نے اس کو پکڑ لینا ہے اور نقصان کا اندازہ اس کو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی عقل نہیں آئی۔ تو عقل جب ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں غور کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کن چیزوں میں میرا نفع ہے، کن چیزوں میں میرا نقصان ہے۔ تجارت بھی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے، تعلقات بھی عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، سفر بھی عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ الغرض انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس میں جتنے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں یہ عقل کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں انسان جب عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اکثر اوقات وہ نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی پر اس کی عقل کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان کو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عقل کی صورت میں عطا فرمائی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بدولت دنیا میں زندگی گزارنا انسان کے لیے آسان ترین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عقل جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا نہیں فرمائی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل ہمیشہ صحیح نہیں کام کرتی، غلطیاں بھی کرتی ہے۔ عقل کا ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے فیصلے عقل غلط کر جاتی ہے۔ اب اس کے لیے پھر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عقل کب غلط فیصلے کرتی ہے؟ جب عقل پر ماحول کا اثر ہو، جس ماحول میں انسان رہتا ہے عقل پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ تربیت کا اثر ہو، انسان جیسی تربیت حاصل کرتا ہے عقل پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح تعصب جب انسان کے اندر آ جائے تو اس کی عقل بھی پھر تعصب سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان جس طرح کی کتابیں پڑھے گا، جس طرح کا مواد وہ پڑھتا ہے تو ویسا ہی اس کی عقل پر پھر اثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحیح رہنمائی نہ ملے تو یہ عقل غلط راستے پر انسان کو لے جاتی ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے۔ اب عقل غلطی کس طرح کرتی ہے، اس کی چند مثالیں۔ مثال کے طور پہ سود ہے۔ اب اگر عقل سے کام لیں تو سود کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی دوسرے کو اپنا 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے 6 مہینے کے لیے قرض کے طور پر کہ وہ یہ 6 مہینے استعمال کر لو۔ اب وہ 5 لاکھ روپے کی رقم اس نے دی ہے، اس کو بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سود کا لین دین ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا تو پھر کفار نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، جس طرح سود میں نفع ہوتا ہے تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جناب سود حرام نہیں ہونا چاہیے، لیکن عقل یہاں غلطی پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا جب آدمی عقل سے سوچے گا تو وہ سود کے بارے میں یہ کہے گا کہ سود میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، تو پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ سود سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری مثال زنا کو لے لیجئے کہ جب مرد و عورت دونوں راضی ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، درمیان میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر مرد و عورت زنا کر لیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس میں کیا برائی ہے۔ اور یہی عقل کے قانون کو مانتے ہوئے مغربی ممالک میں زنا عام ہے، وہاں قانونی طور پر اس کی اجازت ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں اگر وہاں باہمی رضامندی سے زنا کیا جائے تو کوئی وہاں روکنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانونی سزا نہیں ہے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ عقل کے پیچھے جب بھاگے تو یہاں غلطی کر گئے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بے حیائی والا کام ہے۔ یہاں ہمیں اللہ رب العالمین نے زنا کے بارے میں بتا دیا۔ اسی طرح عقل سے اگر ہم سوچیں، غور کریں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ پردے کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ عورت جب پردے میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی،
تو وہ ترقی نہیں کر سکے گی. تو لہٰذا عورتوں کو مردوں کے برابر شانہ بشانہ چلنے کے لیے پردے کو ختم ہونا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، مطلب بے پردہ باہر نہ نکلو. اب یہاں ہمیں قرآن مجید نے یہ بتا دیا عقل کا تقاضا کچھ اور ہے، قرآن کا تقاضا کچھ اور ہے. اسی طرح اگر ہم عقل سے سوچیں تو اعتراض ہوگا کہ جناب دین اسلام نے مرد کو 2 حصے دیے، عورت کو 1 حصہ دیا وراثت میں. جتنا مرد کو ملتا ہے اس کا آدھا عورت کو دیا جاتا ہے. تو عقل کہے گی کہ یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے عورت کے اوپر. لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. اب جب اگر ہم قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مرد کو دگنا اس لیے ملا ہے کہ مرد کے اوپر خرچے کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. عورت کو جو ملا ہے وہ اس کی ذات کی حد تک ہے. عورت کو کہیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا. عورت کو یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین پر خرچ کرے. عورت کو یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد پر خرچ کرے. عورت کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرے. عورت کو جو ملا وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ جیسے چاہے اس کو محفوظ کر سکتی ہے. لیکن مرد کے پاس جو مال ہوتا ہے، مرد جو ہے اس کو حکم ہے وہ اپنے والدین کا بھی خیال کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرے، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے. الغرض مرد کو اگر دگنا حصہ مل رہا ہے تو پھر اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، جبکہ عورت کو جو آدھا مل رہا ہے اس میں کسی دوسرے پر خرچ کرنے کا اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے. اب یہاں غور کریں، اگر عقل کے مطابق ہم سوچیں، عقل کے مطابق فیصلہ کریں تو عقل کہتی ہے کہ عورت کو مرد کے برابر ملنا چاہیے. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، عورت کو مرد سے آدھا ملنا چاہیے کیونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب آپ غور کر لیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر صرف عقل سے سوچا جائے اور کسی اور چیز کی رہنمائی نہ لی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عقل اکثر غلطی کر جاتی ہے، آدمی غلط راستے پر نکل جاتا ہے. اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عقل بہت اہم چیز ہے اور یہ بھی سمجھ لیا کہ عقل جس طرح صحیح راستے کی طرف لے کر جاتی ہے اسی طریقے سے عقل جو ہے وہ غلط راستے کی طرف بھی لے کر چلی جاتی ہے. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عقل ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کر جا رہی؟ ہم یہ کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے. آج آپ کسی بھی شخص سے بات کریں، اس کا جو موقف ہے اپنے موقف پر وہ دلائل دینے کے لیے تیار ہے. وہ آپ کو دلائل دے دے گا، ہر شخص دلائل دے گا. جو کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے اس سے بات کر کے دیکھے، وہ جھوٹ بولنے پر دلائل دے دے گا. جو شراب پی رہا ہے اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ شراب پینے پر دلائل دے دے گا. الغرض ناجائز اور حرام کاموں پر بھی لوگ دلائل دے دیتے ہیں. تو اب یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ ہماری عقل صحیح کام کر رہی ہے یا ہماری عقل راستے سے بھٹک چکی ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلا جو ضابطہ ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عقل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کام کر رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری عقل صحیح راستے پر جا رہی ہے، اس کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر تم کسی معاملے میں الجھ جاؤ، آپس میں جھگڑا ہونے لگے، اختلاف میں پڑ جاؤ، تو پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کرو اور پھر دیکھو کہ قرآن مجید تمہیں اس کا کیا حل دیتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس مسئلے کو رکھو اور دیکھو کہ احادیث طیبہ سے اس کا کیا جواب ملتا ہے. تو عقل اگر بھٹک جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عقل قرآن و حدیث کے مطابق چل رہی ہے یا اس سے راستے سے ہٹ چکی. کوئی بھی دلیل ہمارے سامنے آئے، کوئی بھی موقف ہمارے سامنے آئے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں. آپ کے پاس کتنے ہی دلائل ہو کسی بارے میں، آپ کے پاس کیسا ہی مضبوط موقف کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ سوچیں کہ قرآن و حدیث یہ میرے لیے معیار ہے
جب یہ چیز ان کے مطابق نہیں تو میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی شخص گلاس کا پانی دے، شیشے کے گلاس میں پانی آپ کو دیا، آپ نے دیکھا بڑا صاف پانی ہے، بالکل شفاف ہے یہ پانی، اور اس کو پیا تھوڑا سا تو ذائقہ بھی بڑا بہترین ہے، کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کے سامنے جب اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے، لیبارٹری ٹیسٹ میں آ جائے کہ جناب اس پانی کے اندر جراثیم موجود ہیں، یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پانی پیئیں گے؟ کوئی نہیں پیے گا۔ پانی کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، پانی بالکل صاف، ذائقہ اس کا بالکل بہترین، لیکن لیبارٹری نے بتا دیا کہ جناب یہ پانی پینے کے قابل نہیں۔ ہم کہیں گے کہ جناب ہماری سوچ، ہماری عقل یہاں تک نہیں پہنچ رہی، اس پانی کے اندر خرابی کیا ہے؟ چونکہ لیبارٹری نے ہمیں یہ بتا دیا، ٹیسٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے یہ پانی پینے قابل نہیں، تو لہٰذا ہم نہیں پیئیں گے۔ تو یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث ایک مسلمان کی لیبارٹری ہے۔ مسلمان کے سامنے کوئی بھی موقف آئے، کوئی بھی دلیل آئے، وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرے۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دلائل، وہ موقف بالکل صاف ستھرے نظر آتے ہیں، کوئی جراثیم اس کے اندر نظر نہیں آتا، تو پھر سمجھ لیں کہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق وہ نظر نہ آئے، اس کے اندر جراثیم نظر آئے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، پھر یہ کہیں کہ میری عقل تو قرآن مجید کے تابع ہے، حدیث کے تابع ہے، اگرچہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن میں مانوں گا وہی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اس طرح دیگر دلائل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم سب سے پہلے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ میری جو دلیل ہے، میری جو عقل کام کر رہی ہے، یہ صحیح کام کر رہی یا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے مطابق دیکھیں کہ میری یہ سوچ، میری عقل حدیث طیبہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کے اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ میں نے جو موقف اپنایا ہے، چاہے وہ قرآن سے لیا ہو یا حدیث سے لیا ہو، وہ علماء امت اور اکابرین کے امت کے موقف کے مطابق ہے یا نہیں۔ یعنی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، حدیث پاک پڑھی، اور میرے ذہن میں ایک موقف آ گیا، ایک بات آ گئی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں یہ دیکھوں کہ کیا صحابہ کرام نے وہ موقف اختیار کیا، کیا علماء دین نے، علماء امت نے وہ موقف اختیار کیا۔ اگر امت میں علماء نے، اکابرین نے وہ موقف اختیار کیا ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میری عقل بالکل صحیح جا رہی ہے۔ اور اگر قرآن سے تو ہم نے سمجھا، حدیث سے ہم نے سمجھا، لیکن ہمارا وہ موقف اکابرین کے خلاف ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، ائمہ کے عمل کے خلاف ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ہم وہاں پھر اس موقف سے ہٹیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری عقل صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں، تو قرآن پر پیش کریں، حدیث پر اور علماء امت پر اس کو پیش کریں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری عقل صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح آخر میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ بھی دیکھنی ہے کہ میری جو عقل ہے، جو میرے ذہن میں ایک موقف بنا ہے، میں اگر اس کو بیان کروں، اس سے خیر پھیلے گی، اس سے عدل ہوگا، اس سے اچھا ماحول قائم ہوگا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی عقل بالکل صحیح کام کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کا نقطہ نظر ایسا بنا ہے جس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، جس سے معاشرے کی فضا جو ہے فتنے سے بھر جاتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ عقل غلطی کر رہی ہے، عقل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی بھی یہ دیکھنا چاہیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں، میری عقل میں جو بات آئی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اور وہ علماء امت، صحابہ کرام، اکابرین کے اقوال کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں امت کے لیے خیر اور بھلائی ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم پھر بے فکر ہو جائیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عقل عطا فرمائی ہے وہ گمراہی سے محفوظ ہے اور میں سیدھے راستے پر گامزن ہوں۔ تو جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر عقل اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا، بلکہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عقل پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے، مذہب کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر عقل کے اوپر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل ایک سواری ہے
اور شریعت اس کا سوار ہے، اس کو چلانے والی ہے شریعت مطہرہ، تو لہٰذا عقل کو اگر شریعت کے بغیر چلانے کی کوشش کرو گے تو جیسے وہ جانور جس کو کوئی نہ چلائے ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، ایسے ہی وہ شخص کہ جو شریعت کو چھوڑ کے عقل کے پیچھے دوڑے گا وہ بھی پھر کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکے گا۔ اگر عقل کو سیدھا رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھے، شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عقل ایک چراغ ہے لیکن بجھا ہوا، اور حدیث وحی یعنی قرآن و حدیث یہ اس کی روشنی ہے۔ اگر عقل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی عقل سے چلوں گا تو میں سیدھے راستے پر پہنچ جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا سہارا لیا جائے۔ اگر کوئی شخص عقل کے مطابق چلے، اسلام کو چھوڑ دے، تو یقینی طور پر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی عقل کچھ کہتی ہے، اسلام کی تعلیم کچھ کہتی ہے، تو وہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ اپنی عقل کو اسلام کی تعلیم کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، اس شریعت کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کیا حکمت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فوراً یہ نہ کہیں کہ جناب یہ شریعت کا مسئلہ میری عقل سے باہر ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ ہماری عقل محدود ہے اور شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ تو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، تو لہٰذا ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا ہو کہ ہماری عقل اگر شریعت کے اور اسلام کے مخالف آ جائے تو ہم پر لازم ہے کہ عقل کو کہنے بیٹھ جاؤ، اب تمہارا کام نہیں ہے چلنے کا، بس اب تمہاری یہیں تک پہنچتی، بیٹھ جاؤ، آگے میں نے اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اپنے لیے مشعل راہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بنا لیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا اور اگلے دن جب آپ علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ جناب رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہی اعتراض لے کر کچھ لوگ صدیق اکبر کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گیا جو کہ تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ ہے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کی اور پھر رات کے مختصر سے حصے میں واپس بھی آ گیا، تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت، اتنی جہاں دیدہ شخصیت کہ بڑے نازک مسائل آپ حل کیا کرتے تھے۔ اس وقت قتل کے مقدمات آپ کے سامنے آتے تھے، آپ ان کو حل کیا کرتے تھے، لوگ آپ کے عقل و شعور کو جانتے تھے، مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جیسی بصیرت، جیسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے بہت کم لوگوں کو یہ ملتی ہے۔ یہی سوچ لے کر جب وہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور سوال کیا کہ بتاؤ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رات کے مختصر حصے میں یہ سفر کیا تو تمہارا کیا کہنا ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ جواب دیا کہ جس کو تم اپنا اللہ کا رسول مانتے ہو انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ اگر میرے آقا و مولا نے یہ فرمایا ہے تو بالکل حق فرمایا ہے۔ تو آپ نے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں سوچوں گا اس بارے میں غور کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، میں حضور علیہ السلام سے پہلے جا کر پوچھوں گا، نہیں، آپ نے فوراً بتا دیا کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو بالکل حق اور سچ فرمایا ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق۔ آج کل نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ قرآن مجید کے آیات کی غلط تشریح پیش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی تشریح کہ جو عقل میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے، جو ہمارے اکابرین نے بیان نہیں کی وہ آج کل کے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ احادیث کی ایسی تشریح پیش کی جا رہی ہے کہ جو 1400 سال میں ہمارے اسلاف نے اکابرین نے بیان نہیں کی، ہمیں اس سے بچنا ہوگا کہ 1400 سال میں کروڑوں مسلمان دنیا سے گزرے تو کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکتا، اور آج کا یہ شخص آ کے سمجھا ان چیزوں کو؟ تو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جناب کچھ دن پہلے ایک بیان بھی آیا خاتون کا، عجیب عجیب بیان اسلام کی تعلیمات پر ایک اٹیک ہوتا ہے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی پردے میں گزارے اور اچانک ہی
सुहाग रात को एक अजनबी मर्द के साथ वो रात गुजारने के लिए तैयार हो जाए। यानी उसका कहने का मकसद ये था कि मर्द और औरत को पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, शादी से पहले एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए, ताकि शादी जब हो जाए तो वो एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के साथ वो अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारे। यानी पहले मुकम्मल बेहयाई हो, उसके बाद फिर वो निकाह की तरफ आए। तो ये क्या है, बड़े लोगों ने जनाब उसके इस तबसरे को पसंद किया कि बात तो सही की है, जनाब मर्द औरत जानते नहीं एक दूसरे को और जो है वो रात में इस तरह करीब रहते हैं एक दूसरे के, तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। ऐसी अकल जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर समझ लें कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे। मैंने आपको उसूल दे दिया कि कोई भी मामला आए तो ये देखिएगा कि मेरी अकल कुरान के, हदीस के, अकाबरीन उम्मत के और इस्लाह मुआशरा के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। अगर काम कर रही है तो मेरी अकल बिल्कुल ठीक है, और अगर कहीं भी इसमें कोई खराबी आ रही है तो फिर समझ लीजिएगा कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे इस्लाह की जरूरत है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुमराही की तरफ चला जाऊं और राह रास्त से मैं भटक जाऊं। तो खुदारा अपनी अकल के ज़ौम में ना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं हमें पता है जनाब, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बहुत से अहबाब तो ये भी कहते हैं कि जनाब मेरा दिल इस बात पर मुतमईन है, बस मैंने ये हदीस पढ़ी है, मेरा दिल इस बात पर मुतमईन है। दिल का मुतमईन होना कुछ नहीं होता, ये देखा जाए कि कुरान और हदीस के मुताबिक है भी या नहीं। पहले एक मौके पर है, अगर किसी ने कोई हदीस सुना दी उस तरफ चले जाते हैं। भाई जिस मौके पर आप पहले थे उसके बारे में आप तहकीक तो कर लेते। वो जो हदीस बंदे ने सुनाई है उसका जवाब यहाँ मौजूद होगा, जो आयत आपको सुनाई गई है उसका जवाब यहाँ मौजूद होगा। आप पहले देख तो लें। नहीं जनाब, बस इस तरफ निकल गए। अब चूंकि वापसी आने में शर्मिंदगी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे कि पहले देखो ये हमारे साथ थे, अभी इस तरफ चले गए, अब दोबारा मैं आऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अब वो इस तरफ आने की हिम्मत नहीं होती तो कहते बस मेरा दिल मुतमईन है, मैं लगा हुआ बस मेरा दिल मुतमईन है। तो दिल मुतमईन होना माना नहीं रखता। कुरान और हदीस के मुताबिक आपकी सोच है या नहीं, ये अहमियत रखता है। अकाबिरीन उम्मत के मुताबिक आपकी सोच है या नहीं, ये अहमियत रखता है। अगर ये है तो फिर समझ ले कि आपकी अकल बिल्कुल ठीक काम कर रही है, वरना फिर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, कहीं नुकसान ना कर बैठे।